حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ جب حضور ہجرت کر کے آ رہے تھے نا، میں دیکھتا ہوں میری ملت کا جوان بڑا ہی مایوس ہے، یہ بیچارہ سہارے تلاش کر رہا ہے، کہتا کبھی میری امریکہ والی پھپھو میرے اوپر مہربانی کرے تو مجھے باہر لے جائے، میری کہیں شادی امیر گھر میں ہو جائے نا، کچھ جیک لگ جائے، جیک۔ ناراض ہو گئے ہو؟ چلو ہو جو، کوئی گل نہیں، گل تو سچی ہے نا جی، میرا کچھ جیک لگ جائے نا، جیک، راتوں رات امیر۔ ہمارے بچے تو خواب دیکھتے ہیں کہ سویرے میں اٹھوں تو میرے نا زمین پہ نا ایک توڑا پڑا ہو تو روپے کا بھرا ہوا ہو، میری موٹر سائیکل سے کوئی چیز ٹکرائے میں کھولوں تو ہیرے ہی نکل آئے۔ ایسے نہیں ہوتا، ہیرے نکل آتے ہیں پر زمین پہ ہل چلانے سے، نوٹوں سے تھیلے بھر جاتے ہیں پر محنت کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ تو بھائی کافر مشقت کرے تو اسے بھی دنیا داری کا اجر دے ہی دیتا ہے، تو تم مومن ہو کے محنت کرے گا تو تجھے نہیں ملے گا۔ لیکن ہمارا مزاج کاہلانہ، تباہ نہیں، مزاج نہیں، اور پھر مایوسی، میں غریب مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں جتنے تگڑے لوگ ہیں نا، آپ ان کو ڈھونڈ لو، جا کے تلاش کر لو، پیچھے سے آپ کو غریب گھرانوں کے ملیں گے۔ یہ اللہ فضل کرتا ہے، ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایمان کی پختگی، جد و جہد، شوق، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ ہمت پیدا کریں اور یاد رکھیں یہ ہاتھ پھیلانا، یہ مانگنا، یہ 2-4 ہزار کا۔ ایک صاحب نے مجھے فون کیا، کہنے لگے آپ تو ملک کو گھومتے ہیں تو ہم نے آپ کو بلانا ہے تو ریٹ کتنا ہے؟ اب شرم آتی ہے اس طرح کی باتیں سن، تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے کہا نہیں میں آ جاؤں گا، کہنے لگے نہیں آپ بتائیں۔ میں نے کہا میں انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا، میرے پاس وقت ہو تو میں نے تو کبھی یہ بھی نہیں پوچھا جگہ کون سی ہے، وعدہ ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ پہنچ جائیں گے، ختم ہوگی بات۔ کہنے لگا جی نہیں بتائیں۔ میں کہا پھر 3 کروڑ روپیہ کل چھڑو جی، کہتے جی تو بہت اتنے ٹر گیا تھے۔ میں کہا جی وکنا ہے تو چاجنا تو وکیے، بندہ 20-40 ہزار تو وک جائے، یہ تو بدتمیزی ہے، یعنی ہم نے اپنا ریٹ ہی کوئی نہ لگایا۔ میں کہا جی ریٹ جو لانا ہے کیا خیال ہے آپ، تو پھر مطلب کوئی طریقہ تو ہو نا۔ میں کہوں تیرا کی خیال ہے، میں تے اپنے آپ کو قیمتی سمجھنا، اس لیے کہ میں نبی پاک کا نام لوں، تو میں اب اپنا ریٹ مطلب اتنا لو سٹینڈرڈ نیچے اتر آؤں زمین پہ۔ ہم تو اپنے آپ کو انمول سمجھتے ہیں، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ تو بھائی طیبہ کے سارے خادم پہچانتے ہیں مجھ کو تو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا۔ تو کچی کچی باتیں کرتے ہیں لوگ، مطلب عجیب سا نا ماحول میں ایسے لگتا ہے کہ یار ہم کہاں بیٹھ گئے، باہر نکلیں اس کام سے۔ تو بہرحال حضرت سراقہ بن مالک کہتے ہیں حضور کو نا جب نبی پاک مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے جا رہے تھے تو ابو جہل نے اعلان کر دیا کہ جو گرفتار کر کے لائے گا 100 سرخ اونٹ ملیں گے۔ سرخ اونٹ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ کہتے میں بھی گیا کچھ لوگوں کو لے کے، میں نے حضور کو ایک جگہ پہ پا لیا۔ اب میں حضور کے قریب بڑھنے لگا، ذرا میرے نبی پاک کا یقین کامل دیکھنا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جناب سراقہ بن مالک کہتے ہیں مجھے دیکھ لیا، ابھی وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ کہتے ہیں حضرت صدیق ایک بار پریشان ہوئے، حضور نے بھی دیکھ لیا پر نبی پاک اطمینان سے بیٹھے کھجورے تناول فرما رہے تھے۔ اب میرے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے اور حضور علیہ السلام کی جماعت کل 3 افراد پر مشتمل تھی۔ کہتے ہیں حضور سے حضرت صدیق ایک بار عرض کرنے لگے یا رسول اللہ سراقہ آ رہا ہے، توجہ ہے میری بات پر؟ تو نبی کریم مسکرائے، فرمایا آ رہا ہے تو آنے دو۔ عرض کی حضور اس کے پاس نیزے بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، کچھ لوگ بھی ہیں۔ حضور فرمانے لگے کچھ نہیں ہوتا، آنے دو۔ یہ حضور کا یقین کامل ہے۔ حضرت صدیق اکبر کو بھی کہیں اپنا ڈر نہیں تھا، ڈر انہیں تھا تو حضور کی تکلیف کا ڈر تھا کہ محبوب کریم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جناب سراقہ قریب آئے، کہتے ہیں میں حضور کو گرفتار کرنے لگا تو نبی پاک نے زمین کو حکم دیا، زمین نے سراقہ بن مالک کے گھوڑے کی ٹانگیں پکڑ لی۔ جب گھوڑا زمین میں دھسنے لگا نا تو سراقہ کہتے ہیں مجھے یقین آیا کہ جن کا حکم زمین بھی مانتی ہے وہ جھوٹے نہیں، وہ سچے ہیں۔ تو میں نے عرض کی، میں نے کہا کہ حضور مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو گرفتار نہیں کرتا۔ تو نبی کریم نے فرمایا زمین کو چھوڑ دے۔ کہتے ہیں زمین نے چھوڑ دیا۔ جب چھوڑ دیا نا تو میرے دل میں پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی جادو چل گیا ہو، بندہ بیمار ہوتا ہے تو وعدے کرتا ہے کوئی نماز نہیں چھوڑے، اور جب تندرست ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں کئی جگہ پہ رب کریم نے اس کو بیان کیا، ہمارا عنوان نہیں ورنہ یہ مستقل ایک موضوع ہے۔
کہ پھر ہم بھول جاتے ہیں. دکھوں کے دنوں میں جو وعدے ہوتے ہیں وہ سکھوں میں، اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا سکھوں میں دعائیں زیادہ مانگنا، اللہ دکھوں میں تمہاری دعا جلدی قبول فرمائے گا. لیکن سکھوں میں تو ہم دعا ہی نہیں مانگتے. آمدام برسر مطلب سراقہ کہتے ہیں میں پھر باہر آیا، پھر میرے اندر سے بے ایمانی جاگی تو میں نے پھر گرفتار کرنا چاہا تو نبی پاک نے پھر زمین کو حکم دیا، زمین نے پھر ٹانگیں پکڑ لی. کہتے ہیں دھسنے لگا تو پھر میں نے کہا حضور معاف کر دیں. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ ایک غلطی کے بعد معاف کرتے ہو کہ دو کے بعد معافی دے دیتے ہو؟ چلو ایک حدیث مسند امام احمد بن حنبل سے پڑھتا ہوں، اسے لکھ کے نا ڈائری پہ رکھ لینا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا بھائی اس سے معافی مانگنے آیا، ایک شرط ہے کہ بد عقیدہ نہ ہو، بد مذہب نہ ہو، ذاتی رنجش ہو، کوئی خاندانی مسئلہ ہو، جس کا بھائی اس سے معافی مانگنے آیا اور اس نے معاف نہ کیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے حوض کوثر پہ نہ آئے، میں جام نہیں پلاؤں گا. یہاں شادی پہ ساری فیملی جا کے بیٹھی رہتی ہے، پھپھا جی راضی نہیں ہوتے. فرمایا حوض کوثر پہ نہ آنا، ہم تو ڈاٹے ہی بڑے ہیں اور اللہ خیر کرے اب تو پیر نہیں معافی دیتے، کہتے تو مرتد ہو گیا. خدا کا خوف کرے. آپ کو پتہ ہے رحمت للعالمین نبی کتنا معاف کرتے تھے، اور آپ چھوٹی غلطی نہیں معاف کر رہے. اصل میں ڈکٹیٹرشپ بڑی ہے نا آستانوں پہ، اللہ ماشاءاللہ. بہرحال سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ تیسری دفعہ پھر میرے گھوڑے کی ٹانگیں پکڑ لی اس نے، زمین نے، تو اب مجھے یقین آیا. میں نے کہا جادو نہیں، لیکن اب میرے اندر یہ بھی خیال تھا کہ اب معافی کوئی نہیں ملے گی، اس لیے کہ 2 دفعہ میں معافی لے کے توڑ چکا ہوں، اب میرے لیے معافی نہیں ہے. پر یہ میرا دل تسلیم کرتا ہے یہ سچے رسول ہیں. سراقہ کہتے ہیں میں نے تیسری دفعہ معافی مانگی تو مجھے یقین تھا نہیں ملے گی، پر میں نے جیسے ہی کہا نا حضور معاف کر دیں، میرے نبی نے سوچنے کے لیے بھی منٹ کا وقت نہیں لیا، مصطفیٰ نے اسی وقت ہی معاف فرما دیا. کہتے ہیں حضور معاف کرنے لگے اور میں کلمہ پڑھنے لگا، میں مسلمان ہو گیا. ایک نا کسرا کا بادشاہ تھا، وہ کنگن پہنتا تھا 3، تو بات کرتے ہوئے نا ایسے ایسے ہاتھ ہلاتا تھا تو کنگن بجتے تھے، سونے کے کنگن تھے. آپ کا بھی ایک وزیر اعظم گزرا ہے پاکستان کا جو دلی سے کپڑے خرید کے آسٹریلیا سے سلوایا کرتا ہے. ہر جگہ تو ان کے محل ہوتے ہیں. چلو وزیروں کی کیا بات کرنی ہے، ہمارے ملک میں تو پیروں کی پجاروں بھی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے، اس کی بھی بڑی شان ہوتی ہے. جی اتنی فوٹو لوگ پیر صاحب کی نہیں کھینچ رہے ہوتے جتنی پجاروں کی. لوگوں کو کہتے ہیں فقیر ہو جاؤ، خود امیر ہوتے جا رہے ہیں. کیسا فلسفہ ہے، درس فقیری کا اور انداز امیری کا. ایسے تو نہیں نا میاں کام چلے گا. لوگ کبھی بھی صرف تقریر سے مطمئن نہیں ہوتے، تقریر سے چند تھوڑی دیر کے لیے لوگوں کو مطمئن کیا جا سکتا ہے، لیکن فوراً لوگ عمل بھی دیکھتے ہیں، پھر خسارہ ہوتا ہے، پھر نقصان ہوتا ہے. وہ کسرا کا بادشاہ کنگن پہنتا تھا تو کنگن بجتے تھے، بڑے مشہور تھے کہ اس کے پاس کنگن ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سراقہ، توجہ ہے میری بات پر، حضور مکے سے نکلے ہیں، مدینے ابھی پہنچے نہیں، ایک گاؤں پہ بھی اسلام کی حکومت نہیں ابھی، پر حضور کا یقین کامل دیکھیے گا. کسرا، کیسر و کسرا کی سلطنتیں سپر پاور اس زمانے میں معاذ اللہ سمجھی جاتی تھی. ابھی ایک گاؤں پر حکومت نہیں، پر حضور کا عزم دیکھیے، حوصلہ دیکھیے امت کو دینے کے لیے. محبوب فرمانے لگے تو مجھے گرفتار کرنے آیا ہے اور میں یہاں کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہوں کہ کسرا کا علاقہ فتح ہوگا اور وہ بادشاہ گرفتار ہوگا یا قتل ہوگا، اس کے کنگن آئیں گے اور سراقہ وہ کنگن تیرے ہاتھوں میں پڑے گے. میں بریلی شریف میں حاضر تھا، وہاں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بھائی ہیں نا جو مولانا حسن رضا صاحب، ان کے پوتے تھے شیخ الحدیث مولانا تحسین رضا صاحب. مجھے ان سے پڑھنے کا بھی موقع میسر آیا، 2008 میں ان کا وصال ہوا. میں نے ان سے کہا حضرت صاحب مجھے بھی تھوڑی شعر سے دلچسپی ہے، تو میں نے کہا کچھ تازہ شعر تو کہیں. تو انہوں نے فی البدی ایک شعر کہا تھا، کہنے لگے علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں، غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں، راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے تو کہا تھا نا اور کوئی غیب تم سے نہاں ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا. حضور نے فرمایا وہ فتح ہوگا اور کنگن تیرے ہاتھوں میں آئے. زمانے بیت گئے،
حضرت عمر کے ابتدائی دور میں حضرت سراقہ بن مالک حضرت سعد بن ابی وقاص کے لشکر میں شامل تھے جب قادسیہ کی طرف روانگی ہوئی۔ ایک بہت بڑا قلعہ تھا، چھوٹی ان کے قلعے ہوتے تھے، ہمارے پنجاب میں تو ہیں، آپ نے ملاحظہ کیے ہوں گے، ان میں نا سوراخ بھی نہیں رکھا جاتا تھا اور لکڑی کے دروازے ہوتے تھے بڑے بڑے۔ نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جنگوں کا جب ڈر ہوتا تھا نا تو لوگ کیا کرتے تھے کہ 2-3 مہینے کا راشن لے کے قلعہ بند ہو جاتا، اندر چیزیں سٹاک کر لیتے تھے اور اندر بند ہو جاتے تھے کہ اب لڑائی نہیں کر سکتے۔ تو اس جانب ایک علاقہ تھا، وہاں یہودیوں کا قبضہ تھا، وہ قلعہ بند ہو گئے۔ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ تھک تو نہیں گئے؟ جڑے نہیں بولے انہوں کا کی پروگرام؟ نہ ہاں نہ نہ، چوپ بھی ویسے ہاں ہی ہوتی ہے۔ چلے میں اور کم کرتا ہوں بات، میری اصل میں طبیعت ہے، میں جمعے میں بھی 35 منٹ بات کرتا ہوں، خیر الکلام ہے ماں کل اللہ۔ اچھا تسی تو میں ہی رہ جاؤں گے، اللہ خوش رکھے۔ آپ سنیں جی، اللہ جزائے خیر دے۔ مضمون صرف عرض کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو قلعہ بند ہو گئے یہودی، اب وہ باہر نکلے تو لڑائی ہو، اندر جانے کا راستہ ہی کوئی نہیں، قلعہ بند ہو گئے، کیا کریں؟ ایک منجنیق ہوتی تھی غلیل کی طرز کی بنی ہوئی، بڑے بڑے بانس رکھ کے نا اس کے ساتھ باندھتے تھے اور وہ پتھر مارنے کے کام آتی تھی۔ اسی کی بنیاد پر بعد میں توپ بنائی گئی، اس سے پتھر پھینکے جاتے تھے۔ صحابہ نے فیصلہ کیا کہ اس طرح کرتے ہیں، منجنیق رکھ کے نا تو اس سے پتھر اندر پھینکتے ہیں۔ تو کہا منجنیق سے آپ کتنے کو پتھر پھینکیں، وہ پتہ نہیں وہ کہاں ہے اندر۔ انہوں نے بھی تو دفاع کیا ہوگا نا، یہ بھی تو ان کے ذہن میں ہوگا نا کہ منجنیق سے بھی پتھر آ سکتے ہیں، اب کیا کریں؟ حضرت سراقہ بن مالک وہ تو بوڑھے گئے تھے پر اس جنگ میں شریک تھے، فرمانے لگے یار اس طرح کرو، چکروں میں نہ پڑو، مجھے منجنیق میں رکھ کے نا تو اندر پھینکو، میں اندر سے جا کے دروازہ کھولتا ہوں۔ منجنیق میں رکھ کے نا مجھے اندر پھینکو۔ وہ صحابہ مسکرانے لگے ان کی بات سن کے، نوجوان لوگ کہنے لگے بابا کوئی کرنے والی بات کرو۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ منجنیق میں رکھ کے آپ کو اندر پھینکیں گے تو کوئی ہڈی پسلی بچے گی آپ کی سلامت؟ اتنی زور سے آپ لگیں گے جا کے، اور پھر اگر آپ بچ بھی گئے تو یہودی آپ کو باہر آنے دیں گے؟ حضرت سراقہ بن مالک نے سنا تو اٹھ کے کھڑے ہوئے اور اپنا امامہ سیدھا کیا، سینہ بند باندھا، فرمایا مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں دعوے سے کہتا ہوں مجھے اندر پھینکو، میں تمہیں دروازہ کھول کے دکھاؤں گا۔ لوگوں نے کہا حضرت جی اتنا جلال، فرمایا تم نے بات کس طرح کی؟ پھینکو کا حکمت تو بتائیں، فرمایا یہ کھولنے کے بعد بتاؤں گا تاکہ تمہیں یقین نصیب ہو، پھینکو۔ واقعی انہوں نے منجنیق میں رکھا، حضرت سراقہ بن مالک کو پھینکا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت سراقہ بن مالک نے دروازہ کھولا تو کہنے لگے یہودیوں کے پاس بعد میں جانا، پہلے مجھے دیکھ لو، میرے کپڑوں کو گرد بھی کوئی نہیں لگی، مٹی بھی کوئی نہیں۔ کہا جناب حکمت کیا ہے، آپ کے پاس کون سا نسخہ ہے جو آپ بچ گئے؟ اور ماننے لگے نسخہ میرا ایمان ہے، میرا یقین کامل ہے۔ میرے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن آئیں گے، جب تک کنگن نہیں نہ آتے حضرت اسرائیل کوئی نہیں آئیں گے۔ وعدہ ہے رسول کریم کا، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، اور جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کنگن آنے سے پہلے میں دنیا سے چلا جاؤں؟ یہ حضور نے فرمایا۔ حضرت سراقہ بن مالک کہنے لگے بس گرفتار کر لیا گیا، یہودیوں کو پکڑ لیا، بات ختم ہو گئی۔ حضرت عمر کا آخری زمانہ، جناب سراقہ بوڑھے ہو گئے، ان کے پوتے بھی بڑے بڑے تھے، شادی شدہ تھے، بوڑھے ہیں، اب اٹھا نہیں جاتا۔ فتح ہو گیا کسرا کا علاقہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں موجود تھا حضرت عمر کے اس دربار میں جب کسرا کے کنگن آئے۔ فرماتے کوئی عجیب ہی رنگ تھا جب حضرت عمر نے جناب سراقہ کے پوتے سے کہا دادا کو جا کے بتاؤ کنگن آ گئے، کنگن آ گئے۔ انہوں نے کہا جی دادا سے تو اٹھا نہیں جاتا۔ فرمانے لگے کہ دفعہ کان میں تم کہہ دینا کنگن آ گئے، پھر دیکھنا کس طرح اٹھتا ہے، پھر دیکھنا محبت سچی ہو تو رب تو زلیخا کو بھی جوانی عطا کر دیتا ہے۔ فرمایا جاؤ جا کر کے نا کان میں ایک دفعہ کہہ دینا، پھر دیکھنا کیسے آتے ہیں۔ تو پوتے کہتے ہیں وہ لحاف اوڑے لیٹے تھے، قربان جائیں، جا کے کہا دادا کنگن آ گئے، تو اللہ اکبر،
پھر مدینے والے محبوب پہ درود و سلام پڑھا، پھر پھینکا کمبل اور حضرت عمر کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے تو کہتے ہیں دلیر عمر کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے۔ حضرت عمر نے جب کنگن بنائے تو حضرت عمر فرماتے ہیں سراقہ دیکھا میرے نبی کے وعدے کتنے سچے، دیکھا حضور کی باتیں کتنی۔ او بھائی کیا کروں اس قوم کا جس کو آج تک یہی یقین نہیں آیا کہ نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے، جس کو آج تک یہی یقین نصیب نہیں ہو سکا کہ داڑھی والا چہرہ ہی خوبصورت ہوتا ہے، جس کو آج تک یہی یقین کامل نصیب نہیں ہو سکا کہ جائز روزی میں ہی سکون ہوتا ہے، جس کو آج تک یہی یقین کامل نہیں ہو سکا کہ سود حرام ہے، جس کو آج تک یہی پتہ نہیں چل سکا کہ مقدس عورتیں وہاں پردہ ہوتی ہیں، فیشن پردے کا نام ہے، اس لیے کہ زینت تو پردے کے اندر ہے۔ لیکن میرے بھائی یقین کی کمزوری، باتوں کے لمبے چوڑے دعوے، گفتگو ہی گفتگو، تقریریں ہی تقریریں اور بحث ہی بحث، ٹی وی چینل کھول لو تو تب۔ اور میں اکثر کہتا ہوں ہمارے ملک میں کوشش کر کے بے چینی پھیلائی جاتی ہے، کوشش کر کے کوئی ایسا عالم ہے اس پر تنقید نہ ہوتی ہو، اور میں گارنٹی سے بتا سکتا ہوں آپ کو سینکڑوں علماء کے نام، میں گواہی دوں گا، مجھے اگر کوئی کہے گا تو میں گواہی دوں گا کہ میں سینکڑوں علماء کو جانتا ہوں جو دین کے ساتھ مخلص ہیں۔ میں نے کبھی کسی کا نام لے کے بات نہیں کی، ہمارے زمانے میں نا یہ بھی گروپ بن جاتا ہے کہ فلانا فلانے کی تعریف کرتا ہے اور اس کی کرتا ہے تو پھر اس کی کیوں نہیں کرتا، لیکن میں سینکڑوں لوگوں کو جانتا ہوں۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہے، یہ سوشل میڈیا ہم نے تباہی کر دی۔ وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں پینسل ہوتی تھی نا، کبھی ناراض نہ ہونا، میں مثال دے دیا کرتا ہوں گرچہ سخت بھی، وہ جن کے ہاتھ میں پینسل ہوتی تھی نا تو ان کو تمیز نہیں ہوتی تھی کہ کہاں لکھنا ہے تو کہاں، وہ باتھ روم میں بھی جاتے تھے تو دروازے پہ کچھ لکھا ہے۔ اب ان لوگوں کے ہاتھوں میں سوشل میڈیا ہے، وہ شرم ہی نہیں کرتے کہ کتنا بڑا آدمی ہے، کتنی دین کی نوکری کی ہے، کتنا عرصہ بیٹھ کے رسول اللہ کی حدیث پڑھائی ہے، وہ خیال ہی نہیں کرتے، اور 1 منٹ لگاتے ہیں لوگ۔ اور میں قطعی طور پر یہ کہنے کو تیار نہیں کہ پاکستان کے سارے سیاستدان برے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ہم نے تباہی کر دی۔ میں لندن میں تھا، UK میں، تو مجھے وہاں ایک صاحب کہنے لگے پاکستان کی بڑی بری حالت ہے، سیاستدان بھی برے، مولوی بھی برے، پیر بھی برے، عوام میں بھی نفسا نفسی۔ میں نے کہا تم پتہ نہیں کون سے پاکستان کی بات کرتے ہو، میں تو اس پاکستان سے آیا ہوں الحمدللہ تعالی۔ سیاستدان بڑا ظلم کرتے ہیں لیکن میں کبھی نہیں کہہ سکتا کہ سارے برے ہیں، کبھی نہیں کہہ سکتا۔ اور تم کہتے ہو کہ علماء کیا کرتے ہیں، کوئی گورنمنٹ سرپرستی نہیں کرتی، لیکن رمضان آتا ہے تو حافظ زیادہ ہوتے ہیں، مسجدیں تھوڑی ہوتی ہیں قرآن سنانے۔ علماء کام کر رہے ہیں تو ایسا ہے نا، کوئی مسجد ایسی ہے جہاں جمعے کے لیے مولوی نہ ملتا ہو، اس کا مطلب ہے کام ہو رہا ہے نا، محفلیں ہو رہی ہیں، نظام چل رہا ہے۔ اور میں نے کہا تم کہتے ہو کہ عوام میں نفسا نفسی ہے، میں نے تو دیکھا تھا کشمیر میں زلزلہ آیا تھا تو جس اماں نے 30 سال ہو گئے تھے نا شادی کو، رضائی نہیں نکالی تھی شادی کی، اس نے بھی کہا تھا کہ میری رضائیاں زلزلہ والوں کو دے دو۔ اور جس بچی نے سلائی مشین پہ بیٹھ کے اپنا جہیز بنایا تھا نا، اس نے بھی کہا تھا ابا میں 2 کپڑوں میں چلی جاؤں گی، اور اس بیٹی کو یہ سامان دے دو جس کا گھر اجڑ گیا۔ تم کس پاکستان کی بات کرتے ہو؟ یہ غلط بات ہے کہ خیبر پختونخوا فلانی سیاسی جماعت کا ہے تو پنجاب فلانے کا ہے تو سندھ فلانے کا ہے، تو کسی کا بھی نہیں ہے۔ یہ پاکستان داتا علی اجمیری کا ہے، یہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا ہے، یہ پیر مہر علی شاہ کا ہے، یہ صوفیاء کی دھرتی ہے۔ یہ تو بیچارے سیاستدان حکومت کرنے آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، چکروں میں نہ پڑو۔ اور یہ حدیث لکھ لو دل کو تختی پر، میرے نبی کریم نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، یہ ہو ہی نہیں سکتا سارے لوگ برے ہو جائیں۔ وہ تو میرا تبصرہ ہے، میری اپنی اینک پہ گرد لگی ہوتی ہے اور میں سامنے والے کا منہ صاف کرتا رہتا ہوں، حالانکہ ضرورت اپنی اینک صاف کرنے کی ہوتی ہے، اور ساری زندگی میری گزر جاتی ہے۔ آج الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اب بہت سارے گمانوں سے بھی بچو، بعض گمان بھی گناہ ہے، ایمان پکا کرے۔